أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. اپنی گفتگو کو آج میں اس حدیث کے مضمون سے شروع کرنا چاہتا ہوں. مختلف متون میں، مختلف عبارتوں میں، یعنی مختلف لفظوں میں، مختلف جملوں میں یہ ایک بات ہمارے متعدد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے. فرمایا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی، اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے فقرہ، حق سبحانہ و تعالی جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے صبر کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے. کیا جملہ ہے! سبحان اللہ، سبحان. معصوم کی کہی ہوئی بات ہے یہ. جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے پروردگار قوت صبر عطا فرماتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. کل کی مجلس میں بھی ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، صبر کا تذکرہ آ گیا تھا. میں نے کہا تھا یہ مضمون مسلسل چلے گا انشاءاللہ. صبر کسی بیچارگی کی کیفیت کا نام نہیں ہے، صبر ایک قوت کا نام ہے. صبر ایک قوت کا نام ہے. اور جس طرح پروردگار رزق تقسیم کرتا ہے اسی طرح پروردگار انسانوں کو ان کے عزم کے مطابق قوت صبر عطا فرماتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی، اور جس کو بھی اطلاع ملی ہوگی تو دل پہ کیا گزری ہوگی، چاہے کوئی رشتہ ہو، ظاہری مادی رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک قوم کے 4 جوان ایک حادثے میں لقمہ اجل بن جائیں تو بہت صدمہ ہوتا ہے ظاہری طور پر. لیکن یاد رکھیے کہ بچھڑ جانے کا صدمہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اگر جانے والا مومن ہے، کل بھی یہ جملہ کہا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ عرض کروں گا، اگر جانے والا مومن ہے تو اس کی موت تو اس کے لیے روحانی معراج ہوتی ہے. وہ جہاں پہنچے دنیا کی تمام کلفتوں سے چھوٹ کر اب وہ جس جگہ پر ہیں وہ گویا آغوش رحمت باری میں انعامات الہیہ سے
متنعم ہو رہے ہیں۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کلامی اعتبار سے علم کلام کی روشنی میں اور فلسفے کی روشنی میں، حکمت کی روشنی میں بحثیں تو بہت ہیں، لیکن اپنی طالب علمانہ زندگی میں مسلسل میں پڑھتا ہی رہا ہوں اور اب بھی پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان کو ہمیشہ طالب علم ہی رہنا چاہیے۔ کیا جملہ ہے، واہ۔ جہاں یہ بات ذہن میں آئی کہ اب ہم فاضل ہو گئے، اسی وقت آپ فضول ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا جہاں یہ احساس ہوا کہ اب ہم فاضل ہو گئے تو بس آپ فضول ہو گئے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ ہم علامہ ہو گئے، وہیں وہ آپ کا لمحہ جو ہے یہ سمجھ لینا کہ اب ہم علم حاصل کر چکے، فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس کے معنی کہ فارغ ہو گئے۔ وہ لمحہ موت کا لمحہ ہوتا ہے۔ انسانی روح کی غذا ہی، اب یہ جسم ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو کئی دن جئیں گے بتائیے؟ کھانا پینا چھوڑ دیں کئی دن جئیں گے؟ خاتمہ ہو جائے گا نہیں اس جسم کا۔ روح کی غذا ہی علم ہے۔ تو علم حاصل نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر موت ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور یہ صرف اب میں اپنے نفس کے لیے کہتا ہوں، وعلیکم السلام، لیکن یہ دعوت ہے ہمارے تمام افراد کے لیے، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس معاشرے کے ہر فرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرتے رہو آغوش مادر سے، گہوارے سے لے کر آغوش قبر تک، گہوارے سے گور تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو یہ تو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے قائد مرحوم مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کو، اور ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اور بطور خاص ہندوستان میں اور لکھنؤ میں یہ مشن بنا لیا تھا کہ ہر مجلس میں وہ یہ بات کہتے تھے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں جو عملی خدمتیں انجام دیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ تو یہ ان کا پیغام تھوڑی تھا، یہ تو رسول کا پیغام ہے، یہ کوئی نیا پیغام ہے، یہ تو رسول کا پیغام ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو گہوارے سے گور تک۔ یہ جملہ ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے، کوئی کسی بھی فن میں ہو۔ یہ بھی عرض کر دوں، کوئی علم دین کے سلسلے سے منسلک ہو یا شعر و ادب سے منسلک ہو یا دنیا کی کسی بھی سائنٹیفک ڈسپلن سے منسلک ہو، دنیا کے میں کسی بھی برانچ آف نالج سے آپ کا تعلق ہو، اور اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ MBBS کر لیا اور بس ہو گئے ڈاکٹر زندگی بھر کے لیے۔ اب جو لوگ ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھئے جو اچھے ہاسپٹلس میں ہیں اور جو اچھی کنٹریز میں اور ڈیولپ معاشروں میں، تو ہندوستان بھی کہیں پیچھے نہیں ہے اس معاملے میں، کہ ہر 2 سال کے بعد انہیں پھر کورس کرنا پڑتا ہے تاکہ جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں، جو جدید انکشافات ہوئے ہیں، جو جدید چیزیں سامنے آئی ہیں میڈیکل سائنس میں، اس سے وہ باخبر ہوں تاکہ ان کو ترقی ملتی رہے ان کی جاب میں۔ میں بہت سادہ لفظیں استعمال کر رہا ہوں،
وہ اپنی ڈسپلن میں آگے بڑھتے ہیں. یعنی آپ ڈاکٹر ہوں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہوں، مسلسل آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، اس لیے کہ علم روح کی غذا ہے. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک جملہ آ گیا تھا اور عرض کر دیا یاد دہانی کے طور پر. اب تک جو کچھ لکھا گیا حکمت میں، فلسفے میں، وہ سب اپنی جگہ، اور یہ فقیر مطالعہ کرتا رہتا ہے، تازہ سے تازہ تر چیزیں آتی ہیں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن جب ان تمام مطالب کا ایک روح افزا شربت تیار کرتا ہوں آپ کے لیے، اب دیکھیے نا آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ اور اسفار اور شفا اور یہ عبارتیں اور وہ عبارتیں، وہ مغلق عبارتیں، وہ پیچیدہ اصطلاحیں ہیں، ان کو اگر بیان کروں اور سناؤں آپ کو تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں. اس بزم میں مجلس میں اس کا موقع نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مطالعے میں آئی ہیں اور جو پڑھی ہیں اس کا ایک فشردہ، ایک آپ کے لیے شربت روح افزا تیار کیا جائے، اور اس اطمینان کے ساتھ کہ ان مطالب سے، اساسی مطالب سے انحراف نہ ہو. تو یاد رکھیے کہ موت کے عنوان سے، حیات کے عنوان سے، اور پھر جنت اور جہنم اور موت کے بعد برزخ، یہ سب ایک تفصیل ہے علم کلام کی کتابوں میں اور حکمت و فلسفے کی کتابوں میں. لیکن ان تمام تفاصیل کو سامنے رکھ کر پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ اس منبر حسینی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مومن کے لیے، اگر وہ حقیقت میں مومن ہے، تو اس کے لیے موت واقعاً بس اذن دخول جنت ہے. جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ انتظار اجل. زندگی کیا ہے؟ انتظار اجل. موت اذن دخول جنت ہے. دنیا سے نفرت کرنے کے لیے یہی ایک سبب کافی ہے کہ یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جوانوں، عزیزوں، حوصلہ مند جوانوں، زندہ دل جوانوں، بیدار قلب جوانوں، روشن فکر جوانوں، یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں تھکاوٹ کا احساس، مایوسی کا احساس تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان دنیا سے لو لگاتا ہے. جہاں تک دنیاوی خواہشات آپ کے سامنے رہیں گی، جہاں تک دنیا سے دل لگا رہے گا، یہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، جو ضرورت پوری نہیں ہوگی مایوسی ہوگی، تکلیف ہوگی، الجھنیں ہوں گی، شدتیں ہوں گی، افسوس کا احساس ہوگا. لیکن اگر اس دنیا سے نفرت ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے تخلیق میں ایک حکمت رکھی ہے. یہ سب مضمون جو ہے وہ معصوم علیہ السلام کے کلام کا ترجمہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. میں خود تھوڑی کچھ عرض کر رہا ہوں. میں ہوں کیا جو کچھ عرض کروں گا؟ کیا ہے میرے پاس؟ کہاں سے لاؤں گا کچھ کہنے کے لیے آپ کے سامنے؟ نہ یہ جسم میرا ہے، نہ یہ میرے آنکھیں میری ہیں، نہ یہ زبان میری ہے، نہ یہ کاسہ سر میں مغز میرا ہے، نہ یہ قفس سینہ میں قلب میرا ہے. کچھ میرا نہیں ہے. نہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون میرا ہے. کچھ بھی میرا نہیں ہے تو میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ میں اسی کی بات سناؤں جس سے ملا ہے، وہ بات سناتا رہوں آپ کو.
تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ کلام معصومین کا ترجمہ ہے اور بس۔ اس کائنات پر، اس دنیا پر اگر غور کیجئے تو اللہ نے ایک حکمت رکھی ہے، ایک حکمت۔ اور حکمت کیا ہے؟ تجربہ کر لیجئے، زندہ حقیقت ہے، زندگی کا تجربہ ہے۔ جتنا دنیا کی طرف بھاگیں گے آپ، دنیا کی طرف، دنیا کے لالچ میں، حرص میں، دنیا کی محبت میں، اتنی ہی تھکن ہوگی، دنیا آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی اور خوب دوڑائے گی آپ کو۔ آپ دوڑتے رہیں دنیا کے پیچھے، دوڑتے رہیں، خوب بھاگے گی آپ سے دور، اور چمک دمک دور سے دکھاتی رہے گی۔ عشوگر ہے نا یہ دنیا۔ اور جہاں آپ نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ دنیا کو ٹھوکر مارنی ہے، یہ دنیا آپ کے قدموں پہ لوٹنے لگے گی، قدموں کو بوسہ دینے لگے گی، اور اس وقت آپ کو سرفرازی کا احساس ہوگا، لیکن غفلت نہ کیجیے گا۔ واقعاً اس وقت بھی جیسے ہی دنیا کی طرف راغب ہوں گے، فوراً دنیا دور ہو جائے گی، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے۔ اس لیے دنیا سے بے رغبتی۔ اب ظاہر ہے کہ پیغام ادھورا نہ رہ جائے، سطحی نہ ہو بات، کہیں آپ حضرات مذہب کا کارٹون نہ بنا دیں۔ کارٹون کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال مجھے یاد آ رہی ہے، یہ مثال میری نہیں ہے، اپنے بزرگوں کو کبھی کبھی یاد کر لینا چاہیے۔ ایک نہایت مخلص ذاکر اہل بیت ہوا کرتے تھے، بزرگوں کے حافظوں میں ہوں گے ابھی، جناب مولانا حیدر مہدی صاحب ہلوری رضوی، سید حیدر مہدی صاحب ہلوری، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ فقرہ ان کا ہے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، مثال اچھی ہے۔ یہیں لکھنؤ میں انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی اور میں زیر ممبر سن رہا تھا، اور مجھے وہ مثال بہت اچھی لگی کہ سمجھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اخباروں میں روزانہ کارٹون بھی چھپتے ہیں، نیوز ہوتی ہے، سنجیدہ آرٹیکلز ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل ہوتا ہے، رائٹ اپ ہوتے ہیں، ہر طرح کا ایک عطر مجموعہ ہوتا ہے نا ایک اخبار، اس میں کچھ کارٹون بھی چھپتے ہیں۔ کارٹون کی خطوط کی زبان میں آڑے ترچھے، خطوط کی زبان میں پیغام ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، خط شناسی شرط ہے، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، خط شناسی شرط ہے، پیغام ہوتا ہے۔ تو کسی پہ طنز کرنا ہے، کسی پہ تنقید کرنا ہے، کسی کی ستائش کرنا ہے، یہ سب بات وہ آرٹسٹ جو کارٹونسٹ ہے وہ کارٹون کی زبان میں بھی اپنے اسٹائل میں اظہار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مثلاً کوئی چہرہ بنایا اچھا خاصا، ناک بہت بڑی بنا دی۔ ناک ہر ایک کے چہرے پہ ہوتی ہے، مگر ویسی ہی ہوتی ہے جیسی اللہ بناتا ہے۔ اب اگر انسان خواہ جو ہے اپنی ناک اونچی کرنے کی کوشش کرے، خواہ کوئی اس میں ایک بات پیدا ہو جائے، تو اب اس کو توجہ دلانے کے لیے کیا ہوگا کہ اچھا خاصا چہرہ بنائے، ناک بہت بڑی بنا دے۔ اچھا خاصا چہرہ بنایا، کوئی ایسا ہو جو حقیقت کو دیکھتا ہی نہ ہو، صرف لوگوں کی بات سن سن کے گمراہ ہو جاتا ہو۔ کسی نے کچھ کہہ دیا آپ بدظن ہو گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی حقیقت کی طرف نظر نہیں ہے، جو آپ سنتے ہیں بس اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اب کسی نے آپ کا چہرہ بنایا ایسا کہ چہرہ ٹھیک ٹھاک، آنکھیں بند ہیں، کان غیر معمولی بڑے بنا دیے ہیں، بہت بڑے بڑے کان، چہرہ انسان کا، کان کسی اور حیوان کا۔ تو یہ کارٹون جو ہے ہوتے وہی اجزاء ہیں جو جسم میں ہیں، کوئی چیز الگ سے اضافہ نہیں اور کوئی چیز کمی نہیں، لیکن اس کے تناسب میں کمی بیشی ہو گئی۔ ہماری اس قوم کی
یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس نے مذہب کا کارٹون بنا رکھا ہے۔ واجب کی اہمیت گھٹا کے مستحب سے بھی کم کر دی، مستحب کی اہمیت بڑھا کے واجب سے بھی بڑھا دی۔ مستحب مستحب ہے، واجب واجب ہے۔ آپ وہاں تشریف فرمائیں، آپ کو یہاں ہونا چاہیے، تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو مذہب کے سلسلے میں یہ غفلت ہوئی، بس وہ مثال یہاں تک کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، ایک فقرے میں، ایک جملے میں، کہ پیغام مکمل آپ تک منتقل ہونا چاہیے۔ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا سے نفرت کریں، اس دنیا کی طرف رغبت نہ کریں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو تسخیر نہ کریں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ دنیا کو تسخیر کریں، کمائیں، مسخر کریں، قدرت پیدا کریں، لیکن قدرت آپ نے پیدا کی ہے نا، تسخیر آپ نے کیا ہے نا، تو پھر آپ اس کے سحر میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ہر چیز دنیا کی آپ کے پاس ہونی چاہیے، مگر بے رغبتی ہو دنیا کی طرف، رغبت کسی اور کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کسی اور کے لیے تھوڑی بنائی ہے اللہ نے، یہ دنیا جنوں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا حیوانوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ پوری کائنات اتنی خوبصورت، اتنی عظیم الشان، اتنی متنوع کائنات بنائی ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ انسان 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 آپ کے لیے جو چیز بنائی ہے اس نے بنائی ہی ہے آپ کے لیے۔ جب آپ ہی کے لیے بنائی ہے اور آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے، جو چیز حاصل ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے مزید کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ تحصیل حاصل ہیں، تحصیل حاصل۔ اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے یہ بتائیے، اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے؟ اس زمین میں، یہ زمین ہے کہاں؟ آپ کے سر پہ نہیں ہے، پاؤں کے نیچے ہے۔ لوہا اس میں ہے، تانبا اس میں ہے، پیتل اس میں ہے، سونا اس میں ہے، سونا سونا گولڈ سونا۔ سونے کو اصلی حالت میں دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کم دیکھا ہوگا، شاید اس مجمع میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ سونا اصلی حالت میں جب ملتا ہے زمین میں تو مٹی کی طرح نظر آتا ہے، مٹی کی طرح، بالکل خاک، مٹی۔ اور پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، کیمیکل پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں مٹی کے، خاک کے اور دوسرے عناصر کے ذرات کو الگ کیا جاتا ہے، اور خالص سونا جب ہاتھ آتا ہے تو پھر انسان اس کو سجا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، افریقہ جائیے، وہاں بہت سونا، پہلے تو بہت تھا، اب تو سب لٹ چکا ہے، لیکن اب بھی مل جائے گا۔ تو اصلی حالت میں سونا جب آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل مٹی نظر آتا ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزار کے آپ تاج سر بنا لیتے ہیں زینت کے لیے، اور پھر سونے کے اوپر جان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ نے آپ کی ٹھوکروں میں رکھی تھی، آپ کے قدموں میں رکھی تھی، اس چیز کو آپ نے صاف کر کے اپنے سر پہ سجا لیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا! اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ جائے تو فقہی اعتبار سے تو نہیں، لیکن آپ کے جمالیاتی ذوق کے استدلالی پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ میں آیا کہ مردوں پہ سونا کیوں حرام ہے۔
کیا دکھ رہا ہے؟ ہیں؟ لوگ آگے بحثیں کرتے ہیں، نئی نسل خاص طور سے وہ جب بچیوں کی طرح بچے زیور پہننے لگتے ہیں اور ضد کرتے ہیں مولانا صاحب بتائیے آخر یہ کیوں حرام ہے؟ اب یہ بحث ابھی نہیں چھیڑوں گا میں، ابھی تو یہ سب تمہیدی باتیں آتی چلی جا رہی، زبان پہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ سونا واقعاً زمین میں ہے، سونے سے لے کے لوہے تک ہر چیز زمین میں ہے، اور یہ زمین کہاں ہے؟ آپ کے قدموں کے نیچے، خدا کی قسم یہ لطف باری۔ اس جسم کی بھی جو غذا ہے وہ کہاں ہے؟ زمین ہی سے تو دانے گندم روئیدہ ہوتا ہے، زمین ہی سے تو سب چیزیں روئیدہ ہوتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات خدا کی قسم اپنے لطف سے اپنے کرم سے تخلیق کر کے انسان کی ٹھوکروں میں ڈال دی۔ اسے تسخیر کریں، خود اس کے لیے مسخر نہ ہو جائیں۔ اگر یہ حوصلہ ہے، اب کمپلیٹ ہوا پیغام یا نہیں؟ دنیا کو تسخیر کریں، یہ نہیں زہد تقوی، ہم دنیا کمانا ہی نہیں چاہتے۔ کس نے کہا کمانا نہیں چاہتے؟ دین نے منع کیا ہے، مذہب نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے مگر آپ کو گداگری سکھائی ہے؟ معصوم علیہ السلام کا، کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں السؤال ذل ولو عن الطریق، سوال کرنا کسی سے ذلت ہے، ذلت ہے، اپنے چہرے کی آبرو خاک میں ملاتا ہے انسان جب سوال کرتا ہے۔ لیکن کس حد تک سوال؟ فرماتے ہیں ولو عن الطریق، راستہ پوچھنے کے لیے بھی کسی سے سوال کرو تو ذلت کی بات ہے۔ یہ جملہ کب کہا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے؟ جب آج کا ڈیجیٹل دور پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج واقعاً آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی سے راستہ پوچھیں، اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور ترقی یافتہ معاشرے کا فرزند ہے تو وہ آپ کو یوں دیکھے گا، کہے گا آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہے، گوگل ارتھ ہے اس پر، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کمپیوٹر کے الٹریٹ ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے راستہ؟ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ راہ کو خود تلاش کر سکیں اور منزل تک پہنچ سکیں۔ کب کہا تھا مولا نے جملہ، اور آج یہ بات حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ راستے کے تعلق سے بھی سوال کرنا ذلت ہے۔ یعنی آپ کو اتنا علم حاصل ہونا چاہیے، اتنی ذہانت ہونی چاہیے، اتنی فراست ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، نہ مادی مسائل میں، نہ رزق بدن کسی سے طلب کریں، سوال کریں، اور نہ اس طرح کے سوالات کہ جس سے دوسری قوموں کے سامنے یا کسی دوسرے فرد کے سامنے آپ کا سر نیچا ہو جائے۔ تو علم بھی حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، پیسہ حاصل کریں، روپیہ حاصل کریں، دولت حاصل کریں، محبت ان چیزوں سے نہ کریں، محبت صرف خدا سے کریں۔ اب جس کا جی چاہے مسکرا لے، اور جس کا جی چاہے جس طرح سے اس جملے کو قبول کرے۔ بہرحال جو حضرات شعر و ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور دنیا کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک مثال عرض کر دوں، بس گزرا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے حاکم و حکمراں، وہ جس زمانے میں غلامی و کنیزی کا دور تھا، غلام کیا ہوتے تھے؟ خریدے جاتے تھے، کنیزیں کیا ہوتی تھیں؟ خریدی جاتی تھیں۔ ان کی حکومتیں اور ان کی قدرت و سلطنت و طاقت تباہ ہو گئی، اس لیے کہ وہ غلاموں اور کنیزوں کی محبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ واضح ہوئی بات؟ تو جو چیزیں آپ کی تسخیر کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ تسخیر کے لیے پیدا کی گئی ہیں، محبت کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں۔ زمین سے آسمان تک، سورج سے چاند تک،
سیاروں سے ستاروں تک جو کچھ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ تسخیر کریں، لیکن محبت کریں خالق کائنات سے، محبت کریں پروردگار سے۔ زندگی اور موت کا اس طرح سے یہ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اگر موت پیش نظر رہے تو یہ عارضی زندگی سے کوئی محبت ہی نہیں کرے گا، زندگی کو ضرورت سمجھ کے بسر کرے گا اور موت کو انعام الہی سمجھ کے اس کا استقبال کرے گا۔ جملے یاد رکھیے گا، یہ مضمون بھی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے، اور اس کو نقل کرنے سے پہلے ایک عنوان ذکر کر دوں۔ ایک عنوان میرا بہت پسندیدہ عنوان ہے، اس پہ تقریباً 20-22 سال سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، اور گفتگو کچھ نہ کچھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ چیزیں حوالے میں دہراتا ہوں لیکن کچھ چیزیں پھر اضافہ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ عنوان ہے جمالیات موت کا۔ لکھنؤ کا ادبی ذوق تو اس ترکیب کی قدر کرے گا انشاءاللہ۔ جمالیات موت، لوگ جمالیات زندگی کی تفسیر کرتے رہتے ہیں، اصلاً جمالیات کا رشتہ ہی صرف زندگی سے جوڑتے ہیں، مگر کبھی جمالیات موت پر بھی غور کیا ہے؟ وہ غالب کے سامنے یہ عنوان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن وہ دو مصرے غالباً وہ بھی اس مفہوم سے قریب لے آتے ہیں۔ وہ ایک ہی مصرع کافی ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ سطح ہے سوچنے کی، لیکن اس کائنات میں اور اس انسانی معاشرے، ترقی پذیر انسانی معاشرے میں، ارتقاء پذیر انسانی معاشرے میں، انسان کی اس دنیاوی زندگی میں موت کا وجود، کیا کہہ رہا ہوں میں، موت کا وجود، لوگ اسی میں بحث کرتے ہیں کہ موت عدمی ہے یا وجودی، فلسفہ ترازیاں ہوتی ہیں، موت امر عدمی ہے یا امر وجودی۔ لوگ موت کو عدم کے مترادف سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں، موت عدم کے مترادف نہیں ہے، موت عدم کے مترادف نہیں ہے۔ یہ شبہ باطل ہے کہ زندگی جو ہے وہ وجود کے مترادف ہے، الحیات تسابق الوجود، اور چونکہ زندگی یہ حیات موت کے مترادف ہے، اس لیے موت جو ہے وہ، چونکہ زندگی وجود کے مترادف ہے اس لیے موت عدم کے مترادف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ موت عدم کے مترادف نہیں ہے، موت زندگی ہی کے لاکھوں حسین چہروں میں سے ایک چہرہ ہے۔ موت اس زندگی کے بے شمار حسین چہروں میں سے ایک چہرہ، یعنی موت زندگی ہی کا چہرہ ہے۔ موت کی جمالیات پر غور کیجئے تو ایک نہ جانے کتنے ہزاروں صفحے کی تصنیف وجود میں آ سکتی ہے۔ اس عنوان کی طرف کچھ اور گفتگو عرض کروں گا، لیکن اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو بہت مشہور ہے یا شاید کم مشہور ہے، فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت۔ موت کیا ہے؟ مومن کا تحفہ ہے۔ غور سے سنا آپ نے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔ شرط مومن ہے، شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ کے رسولوں پر یقین ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے اماموں پر یقین ہے، اللہ کے ولیوں پر یقین ہے، احترام ہے ان کا دل میں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ ہے، اور اس کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کی ہے، تو اس دار ابتلا میں، اس دار آزمائش میں، یہاں اس دنیا میں انسان نے جتنی اذیتیں سہی ہیں، ان تمام اذیتوں کے مقابلے میں واقعاً جب موت آتی ہے تو ایک تحفہ الہی کے طور پر آتی ہے، ایک ہدیہ الہی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے
برزخ کی حقیقت کچھ اور ہے، ایک مومن کے لیے قیامت کی حقیقت کچھ اور ہے۔ من مات فقد قامت قیامتو، جو مرا اس کی قیامت برپا ہو گئی، اور جب قیامت برپا ہو گئی تو پھر کیا ہے اس کے بعد؟ انعام الہی۔ اور ہمارے یہاں قرآن مجید میں موت کا تذکرہ جس انداز سے ہوا ہے اور جتنے مقامات پر ہوا ہے، اگر اس کا مطالعہ اہل ذوق کے طور پر کیا جائے، اہل دل کے طور پر کیا جائے، لہجہ شناس قدرت کے طور پر کیا جائے، لہجہ شناس مشیت کے طور پر کیا جائے، تو اندازہ ہوگا کہ کس حسین سے حسین دونوں چہرے قرآن مجید نے دونوں چہرے پیش کیے ہیں موت کے، اور دراصل موت کے چہرے نہیں ہیں، وہ زندگی کے چہرے ہیں۔ جیسی ہم اور آپ زندگی بسر کریں گے اسی طرح سے، اسی مناسبت سے ہمارے سامنے موت آئے گی۔ یہاں ٹھہر کے ایک جملہ، ایک حدیث ذکر کر دوں، جیسی ہم زندگی بسر کریں گے ویسی ہی موت سامنے آئے گی، اور ویسی ہی پھر بعد موت جو زندگی کا دوسرا رخ ہے، اور آخرت کے بعد، قیامت کے بعد، فیصلے کے بعد جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ اس عبارت میں اس عبارت میں کوئی تضاد نہیں ہے جب مولا حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عاشق حارث ہمدانی، حارث ہمدانی امام کا بوڑھا عاشق، امام کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث ہمدانی۔ امام بھی اسے چاہتے تھے، دل سے قدر کرتے تھے۔ لطف تبھی ہے جب ادھر سے قدردانی ہو، لطف تبھی ہے جب وہ ہمیں اپنا کہیں، لطف تبھی ہے۔ میں کل جو کہہ رہا تھا عظمت و تاثیر، عظمت و تاثیر، عظمت و تاثیر، اب تک سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہم سب عزادار ہیں، ہم خود کو کہتے ہیں ہم حسین کے عزادار ہیں۔ حسین سند دیں کہ یہ ہمارا سوگوار ہے، زمین تا آسمان فرق ہے اس میں۔ اہل لکھنؤ شیریں زبان ہوتے ہیں، اور مجھے حق نہیں ہے کہ یہاں کچھ تلخ بیانی کروں، مگر اچھا بتائیے کروں کہ نہ کروں؟ یہ اجازت دینے کا کوئی طریقہ ہے؟ جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں ہم آقا کے عزادار ہیں، وہ کہیں کہ یہ ہمارا سوگوار ہے، وہ گواہی دیں کہ یہ عزادار ہے، یہ ہے معیار۔ مشہور حدیث ہے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو ہمارے لیے سبب زینت بنو، سبب افتخار بنو، تم ہمارے دامن پر داغ نہ بننا۔ ایک طویل حدیث ہے حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو بزرگ ہیں ان کی تو دعائیں چاہیے بس، مگر جو جوان ہیں بچے ہیں
ان کی ہمیں توجہ چاہیے کچھ زیادہ. یہ میرا کلام نہیں، یہ تو امام کا سنا رہا ہوں. کچھ بدلنے کی کوشش کیجیے، کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. لفظ مذہب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ مذہب، مذہب، مذہب جو ہے وہ کہتے ہیں راستے کو. ذہب یذہب، کیوں مولانا؟ ہیں مذہب، مسلک، مذہب راستے کو کہتے ہیں. راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے اور منزل تک پہنچنے کے لیے. مذہب اس لیے نہیں ہوتا کہ خاک و خون کی ہولی کھیلی جائے اور رہ جائیں یہاں پر، منزل تک نہ پہنچے. مذہب ہوتا ہے راستہ طے کرو، منزل تک پہنچو. تو مذہب پرست بننا یہ بھی برائی ہے. مذہب پرست نہ بنو، خدا پرست بنو. اعتراضات بہت ہوں گے، جواب آپ دے دیجیے گا ہماری طرف سے. ہاں، لندن سے آئے تھے یہی سبق پڑھانے کے لیے. مذہب کے خلاف جوانوں کو بھڑکا کے چلے گئے. مذہب کا تصور ہی بدل گیا، مسخ ہو کر رہ گیا مذہب کا تصور، مسخ ہو کر رہ گیا دین کا تصور. مذہب آیا تھا راستہ دکھانے کے لیے، آگے بڑھو. آپ سب ٹھٹک کے وہیں رہ گئے، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پوری دنیا الزام دے رہی ہے کہ صاحب یہ چونکہ مذہب پرست ہیں، ان کا مذہب ایسا، اس لیے ترقی کر ہی نہیں سکتے. یہ مذہب کی روح ہے ارتقاء، مذہب کی روح ہے ترقی، مذہب کا پیغام ہے عروج. مذہب کا جو ذمہ دار ہے وہ تھا صاحب معراج، وہ افلاک کو روندتا تھا. آپ زمین پر لوٹ رہے ہیں. درس معراج کے بس یہ معنی ہے، نعرے لگائے واہ واہ سبحان اللہ، اس کے بعد ختم بات. درس فضائل اہل بیت کے یہ معنی ہے. ان کی فضیلتیں خدا کی قسم، ان کی فضیلتیں یہ ہیں کہ تمام افلاک ہستی اگر صفحے قرطاس بن جائیں، لوح بن جائیں اور اس پر فضائل لکھے جائیں تو ان کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے. وہ اپنی جگہ، اور آپ ان کے فضائل مسلسل سن رہے ہیں. مسلسل، میں نے کل کیا کہا تھا کہ شاید 365 دن لکھنؤ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہوگا جب کہیں نہ کہیں فرش اعضاء نہ بچھتا ہو، کہیں نہ کہیں صف اعضاء روشن نہ ہوتی ہو. لیکن آپ کے معاشرے میں، معاشرتی اقدار میں، آپ کے وجود میں، آپ کے اسلوب میں، آپ کے اسٹائل میں، آپ کی فکر میں، آپ کے تخیل میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی قوت میں، آپ کی قدرت میں فرق آتا ہے. کچھ سن کر ترقی کر رہے ہیں آپ. مذہب نام ہی ہے راستے کا، راستے پر ٹھہرا نہیں جاتا، چلا جاتا ہے. مذہب پر گزرا جاتا ہے، ٹھہرا نہیں جاتا. ٹھہرا جاتا ہے جا کے منزل پر. ہلکی ہلکی واہ آ رہی ہے، بس اتنی ہی تلخ بات کہنا کافی ہے، اس سے زیادہ کہنا بھی نہیں چاہیے. ایک اور خدا کی قسم، قرآن کی قسم، خطیب قرآن حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اور ان کے وصی برحق قرآن ناطق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم.
اور تمام معصومین کی قسم، دین اور مذہب پر اگر انسان صحیح معنی میں صحیح صحت مند تصور دین و مذہب لے کر زندگی بسر کرے تو وہ دنیا کو بھی مسخر کر سکتا ہے، تسخیر کر سکتا ہے، اور اپنی روح کو اس قدر بالیدگی عطا کر سکتا ہے، روح کو، نفس کو، اپنے وجود کو اس قدر قوی کر سکتا ہے کہ دنیا رشک کرے، دنیا نہیں فرشتے رشک کریں، فرشتے رشک کریں۔ مگر آپ نے اصحاب ائمہ کے حالات نہیں پڑھے، نہیں سنے؟ سلمان میں کیا کیا کرامتیں تھیں، ابو ذر میں کیا کیا کرامتیں تھیں، میثم تمار میں کیا کیا کرامتیں تھیں؟ سنتے ہیں رسماً، ایک قصہ سننا ہے، کہانی سننی ہے اور اس کا ثواب مل جائے گا ہمیں، اور بس ہیں۔ ثواب تب ملے گا جب سنے ہوئے سبق پر عمل کیا جائے گا۔ شراب مشروط ہے بشرطہا و شروطہا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ابھی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں نا میں، خاص کلاسیکی ذوق کیا کہے گا لکھنؤ والوں کا، کوئی مجلس پڑھی ہے آج انہوں نے؟ لیکچر دے رہے تھے خالی، تو اب یہی صحیح، آج لیکچر دے لینے دیجئے۔ اب مجھے بھی اپنی قبر نظر آ رہی ہے سامنے نا، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، مجھے خدا کے سامنے جانا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ تم نے اتنا بڑا مجمع آیا تھا، میں نے مسخر کر دیا تھا، اتنے لوگ تمہارے نام پر کھنچ کے آئے تھے، انہیں کیا سبق دے کے آئے، کیا پیغام دے کے آئے؟ انہیں جینے کا حوصلہ دیا یا مرنے کے مرض میں مبتلا کر کے آئے؟ سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ دین قوت حیات ہے، مذہب معراج کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ دین اور مذہب میں کہیں پر بھی اصلی دین، اصلی مذہب، اس میں کہیں بھی انسان کے لیے رجعت پسندی کی گنجائش نہیں ہے۔ جیو، قوت کے ساتھ جیو، جیو اس طرح جیو کہ زندگی خراج تحسین پیش کرے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ سنانے جا رہا تھا، اب دو جملے ذہن میں آ گئے۔ ایک تو یہ جلدی سے، وہ قطع ہے امام سے منسوب جو آپ کے قول کا آپ کے دیوان میں موجود ہے، میں اس سب کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تو پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور تیرے گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں سب خوشی سے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایسی بسر کرنا کہ جب تو یہاں سے جائے تو تو ہنس رہا ہو، مسرور ہو، لوگ رو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہم لوگ تو ایک ضرورت ہے تعلیمی، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ضرورت ہوتی ہے تعلیمی، ذہن انسانی کی ایک کیفیت ہے، کسی بات کو کسی طرح پیش کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا، کچھ دیر اس پہ ڈسکشن ہوگا، تب بڑوں کے بوڑھوں کے ذہنوں میں، بچوں کے جوانوں کے ذہنوں میں وہ راسخ ہوگی بات۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت اور معصوم کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے فقروں میں بات تمام ہے۔ پوری زندگی بسر کرنے کی روشنی اس ایک جملے میں موجود ہے۔ اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب تم آئے تھے تو تم رو رہے تھے، سب تمہارے گرد ہنس رہے تھے، جب تم جاؤ تو تمہاری روح مطمئن ہو، تم ہنس رہے ہو، مسرور ہو، شاداں ہو، فرحاں ہو، اور تمہارے گرد جو لوگ ہوں وہ غم سے رو رہے ہوں۔ سیر و سلوک و اخلاق و سیاست و تمدن و سماج، سب کا درس اس چھوٹے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے جملے میں موجود ہے۔ علی کا جملہ ہے نا،
اسی طرح جو دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حارث ہمدانی جو آپ کے صحابی تھے، وہ اپنی اس مسجد کوفہ میں تشریف لائے عصا پر ٹیکتے ہوئے اور ایک پاؤں کو گویا گھسیٹتے ہوئے اور دو ایک لوگوں کے سہارے سے۔ حدیث بہت شیریں ہے، بہت طویل ہے، اس وقت اس پوری حدیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے چونکہ وقت بھی گزر چکا۔ بہت شیریں ہیں، بہت مطالب ہیں اس میں، اصول دین سے لے کے اخلاقیات اور عرفانیات اور فروع دین تک بہت مطالب ہیں اس روایت میں، مگر اس کا ایک فقرہ صرف مشہور ہو گیا ہے۔ اور کیفیتیں جو مختلف روایتوں کو جمع کر کے پورے واقعے کی کیفیت ہے کہ جب دیکھا کہ وہ حارث ہمدانی آ رہے ہیں، یہ تھا اخلاق ائمہ۔ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ میرے سر پہ عمامہ ہے اور جسم پہ قبا اور دوش پہ ردا، تو بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی میرا ہاتھ چومے اور میری جوتیاں سنبھالے، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، کسی دوسرے فن میں کچھ بھی کمال رکھتا ہو، مگر میرے سامنے وہ جھکا رہے اور کسی کے احترام میں کوئی کرسی سے اٹھتا نہیں ہے۔ یہ امیر کائنات، یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے ہی دیکھا حارث ہمدانی آ رہے ہیں، عاشق امام کا، عاشق غلام، آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کرنے والا ایک امتی، دیکھا حارث ہمدانی آ رہے ہیں اور اس کیفیت سے آ رہے ہیں تو خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے، بلند ہوئے اور دو چار قدم آگے بڑھ کے خود شانہ پکڑ لیا اور پوچھا حارث کیا ہوا، کیوں آ رہے ہو اس کیفیت میں؟ کیا دیکھ رہا ہوں چہرے پہ پسینہ ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ آئے قریب بیٹھے، اس کے بعد بہت سے سوالات کیے۔ وہ سوال آج نہیں چھیڑوں گا ورنہ مجلس کا رخ بدل جائے گا، ویسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، وہ میں نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد آپ کی چاہت پوری نہیں کرنا چاہتا میں آج، ٹھیک ہے نا؟ پیش نظر رہتی ہیں باتیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ شاید ہی کسی نے میرے علاوہ یہ بات ممبر سے کہی ہو کہ مجھے آپ کو خوش کرنے سے زیادہ آپ کو ناراض کرنے کا ہنر آتا ہے، مگر اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ بعد میں یاد رکھیں گے، کہیں گے وہ جو ناراض کیا تھا اس شخص نے وہ ٹھیک کیا تھا۔ میں نے بہت تجربہ کیا ہے، سچا تجربہ زندگی کا بتا رہا ہوں، اور آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ سچی محبت سے بے ریا بات اخلاص کے ساتھ کسی کی اصلاح کے لیے آپ کہیے، اگر وقت پر اسے بری بھی لگے گی تو بعد میں آپ کا شکر گزار رہے گا، ہمیشہ شکر گزار رہے گا، ہمیشہ، کتنا ہی ناراض ہو جائے وقت پر، مگر بعد میں آپ کا شکر گزار رہے گا۔ تو بس اسے آج سے اپنی زندگی کے رویے میں شامل کر لیجئے گا۔ لوگوں کی خوشامدیں کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کو ناراض کرنا سیکھیے، دیکھیے معاشرہ کتنی ترقی کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ مگر ناراضگی بھی ہو خلوص سے، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بے ریائی کے ساتھ، بخاطر خدا، بخاطر خدا، تو ہمیشہ وہ جو وقتی طور پر اختلاف ہوگا وہ بعد میں شیرینی میں بدل جائے گا۔ بہرحال تو امام علیہ السلام نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیا۔ بہت سے سوالات تھے خلافت سے متعلق اور مسالک سے متعلق جو اس وقت بن رہے تھے، وہ سب تھے اور امام نے جواب دیا ہے۔ بہت شیریں اور گہرا اور حکیمانہ جواب ہے۔ میں اس وقت وہ بحث اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کہ مجھے معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ ولی اللہ ہے کہ جسے اللہ نے ولی پیدا ہونے کے بعد نہیں بنایا تھا، جو ولی پیدا ہوا تھا، اولیاء کے صلب سے پیدا ہوا تھا۔ علی تنہا ولی نہیں تھا، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تا آدم ابن ولی تھا۔
علی سے نہ ولایت کوئی چھین سکتا ہے نہ خلافت. اس لیے یہ موضوع ایسا ہے کہ جب جس کا جی چاہے جہاں مجھ سے گفتگو کرنا چاہے بحث کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تمام مجمع جو سامنے بیٹھا ہے یہ ولایت و خلافت و امامت و رہبری پر عصمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قائل ہے. اس لیے میں اس موضوع کو اس وقت نہیں چھیڑ رہا ہوں، روایت کا اتنا حصہ نہیں ذکر کر رہا ہوں. اور یہ بھی ہے، ایک جملہ مکمل کر دوں، علی یہی نہیں کہ ولی تھے اور خلیفہ تھے، تاریخ میں جو اختلافات ہوتے ہیں اور مناظروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر تھے تک رہ جاتی ہیں. میرا علی تو آج بھی ولی ہے اور آج بھی خلیفہ ہے اور قیامت تک ولی اور خلیفہ رہے گا اور قیامت میں ولی اور خلیفہ رہے گا. یہ موضوع ہمارے لیے خدا کی قسم. آپ آج کس کی ولایت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کس کی ولایت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آج کس کی ولایت ہے؟ ولایت کس کی ہے؟ قرآن مجید میں تو حصر ہے نا، حصر. ولایت کے 3 ہی دائرے ہیں اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت یاد ہے نا؟ اس میں ٹائم فیکٹر ہے کہیں؟ وقت ہے کہیں؟ قبلیت و بعدیت ہے؟ کوئی وقت کی محدودیت ہے؟ خدا ولی ہے، رسول ولی ہیں اور علی ولی ہیں. تو جب سے خدا ہے اور جب تک خدا رہے گا خدا ولی ہے، اور جب سے اور جب تک تو یہ زبان کی عاجزی کا اظہار ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اتنا تو واضح ہے نا، خدا کے لیے جب سے جب تک کہنا عجز بیان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. واضح ہے، یہ روشن ہے نقطہ. خدا نے کہا خدا ولی ہے، انما ولیکم ورسولہ، فوراً واو عطف ہے خدا کی قسم، یعنی بلا فصل خدا کے بعد ولایت کس کی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لغوی استدلال کے طریقے الگ ہوتے ہیں. اصول فقہ میں جو استدلال کے مباحث الفاظ کے قواعد ہیں وہ اپنی جگہ وہ احکام کے استنباط کے لیے ہیں، احکام فرعیہ شرعیہ کے استنباط کے لیے ہیں. لیکن اگر فضائل کے استنباط کے لیے کوئی اصول تیار کیا جائے تو اس میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں جو واو عطف ہے بلا فصل، یہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نور محمد تخلیق اول ہے. بلا فصل کا اللہ ولی ہے اور رسول. تو یہ تخلیق موجود ہوگا تب نہ ولی ہوگا، غیر موجود تو ولی نہیں ہو سکتا. غیر موجود کو خدا ولی نہیں کہے گا. موجود کوئی موضوع ہوگا تب اس پہ محمول آئے گا. محمد ولی ہیں، رسول ولی ہیں. یہ اپنے مقام پر اہل ذوق کے ہاں ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. جب بھی کوئی پوچھے کہ مخلوق اول کون ہے، خلقت اول کون ہے، سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا، بے دریغ جواب دیجیے گا کہ خدا نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلیل کہ اپنے بعد انہی کو ولی کہا ہے، وہ تھے نہیں تو ولی کیسے؟ اور اس کے بعد والذین، عبارت لمبی ہے لیکن ترجمہ تو یہی ہے نا تعویل کے تعلق سے. علی تو ان کی ولایت تھی، ولایت ہے، ولایت رہے گی. یہ سب موضوع آپ کے دلوں پہ نقش ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی شخص شک کرے، شبہ کرے، کہیں پوچھے، اسے الجھن ہو تو جواب دے دیجئے، یہ علماء کا کام ہے، جواب دینا بھی علماء کا کام ہے۔ ہر شخص مائک ہاتھ میں لے کر جواب دینا نہ شروع کرے۔ معلوم ہوا ناخواندہ محض اپنے نام کا املا درست نہیں لکھ سکتے، اپنے نام کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتے، دین اور مذہب اور خلافت اور ولایت کے موضوع پر منبر پر آ کر مناظرہ فرما رہے ہیں۔ آپ کیا اور آپ کا مناظرہ کیا؟ آپ کیا اور آپ کی دلیل کیا؟ اپنی حدوں کو پہچانیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جاہل اگر خاموش رہتا تو امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ جاہل اگر خاموش رہتا تو امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ مطلب جو شخص جہاں بیٹھا ہے، یعنی میں قسم شریک کھا سکتا ہوں، میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو اپنے نام کی سپیلنگ صحیح نہیں جانتے، اپنے نام کا املا درست نہیں لکھ سکتے، اپنے نام کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے صحیح، 2 سطر صحیح اردو لکھ نہیں سکتے، اور مناظرے کر رہے ہیں، سنیوں کا جواب دے رہے ہیں، وہابیوں کا جواب دے رہے ہیں، شیعوں کا جواب دے رہے ہیں، مجتہدوں کا جواب دے رہے ہیں، خامنئی صاحب کا جواب دے رہے ہیں، سیستانی صاحب کا جواب دے رہے ہیں، خوئی صاحب کا جواب دے رہے ہیں۔ اے سبحان اللہ، کیا قیامت برپا ہے، خدا کی قسم کیا قیامت برپا ہے، کیا قیامت برپا ہے۔ اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، اردو، اور ایک وبا اور عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیا کہوں، آج آپ لوگ اتنے ذوق شوق سے تلخ باتیں سن رہے ہیں تو میں بھی سنائے چلا جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور وبا عام ہو رہی ہے، بہت تیزی سے عام۔ ایک تو مناظرہ، نہیں، مناظرہ کہتے ہیں نظریے کے تبادل کو۔ آپ صاحب نظریہ ہیں اور یہ صاحب نظریہ ہیں، تو یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے اور یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے، اس صادق نیت کے ساتھ، اس سچی نیت کے ساتھ کہ ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مناظرہ کرے گا کون؟ جو صاحب نظر ہو، جو صاحب نظریہ ہو۔ واضح ہے؟ مذہب کے دفاع کا حق بھی ہر ایک کو تھوڑی حاصل ہے۔ صاحب میں مذہب کا دفاع کر رہا ہوں، آپ مجھے روک رہے ہیں؟ جی ہاں، میں روک رہا ہوں۔ فوج اگر لڑ رہی ہو محاذ پر اور آپ بغیر بندوق لیے محاذ کی طرف جائیں تو مجھ کو واجب ہے کہ آپ کو روکوں۔ وطن کی محبت اپنی جگہ، جہاد لڑنے کا شوق اپنی جگہ، مگر پہلے اسلحہ لو، ٹریننگ حاصل کرو، پھر جاؤ، ورنہ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ وطن کا دفاع کرنا ہے، وطن کی محبت بالکل پازیٹیو چیز ہے، واجب ہے وطن کی محبت، وطن کی طرف سے دفاع بالکل واجب ہے، مگر کہیں خدا نخواستہ جنگ بھڑک جائے تو یہ ممکن ہے کہ ہر شخص بے نہت تھا ایسے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ محاذ پر دفاع کرنے۔ کس چیز کا؟ وطن کا دفاع کرنا۔ وطن کا دفاع کرنا ہے، پہلے بندوق سنبھالنا سیکھیے، پہلے ٹریننگ حاصل کیجئے، اس کے بعد جائیے، ورنہ وطن کا دفاع تو نہیں ہوگا، وطن کا نقصان ہوگا، ایک اچھا شہری مر جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دین کا دفاع کرنا ہے، مذہب کا دفاع کرنا ہے، مذہب پہلے خود پڑھو تو صحیح، دین سمجھو تو صحیح،
محاذ جنگ پر دفاع وطن کے لیے جانے کے لیے جس طرح بندوق ضروری ہے، اسی طرح دفاع دین و مذہب کے لیے قلم ضروری ہے، قرطاس ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ قلم سنبھالنا تو سیکھو، ناموس قلم سے آشنا تو ہو، حرف شناس تو بنو، نور علم تو جذب کرو۔ دین نور ہے، نور کا دفاع نور سے کیا جاتا ہے، جہل کی تاریکی سے نہیں کیا جاتا۔ جہالت ایک مناظرے ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں مختلف، جہاں محاذ نہیں بھی کھلا ہوا ہے آپ کے جواب دینے سے نئے محاذ کھل رہے ہیں، جو محاذ نہیں ہے وہ بھی نئے محاذ کھل رہے ہیں۔ پہلے ٹریننگ حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، ناموس قلم سے آشنا ہوں، بار قلم اٹھانا وہ حوصلہ پیدا کریں۔ دوسری چیز جو عرض کر رہا تھا، اب دیکھیے یہ چونکہ میں نے کہہ دیا نا کہ وہ مجلس تو پڑھ نہیں رہا ہوں، تو اب سنتے رہیے پھر۔ اچھا بس ایک چیز، جتنی دیر طاقت ہے اتنی دیر سہمت دوں گا، اس سے زیادہ تھوڑی۔ ایک چیز بہت بری پھیل رہی ہے، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، یوٹیوب پر، یوٹیوب میں بھی دیکھتا ہوں، آئی پیڈ اب زندگی کی ضرورت ہے۔ جو ماں باپ ہیں جتنے بھی غریب ہوں آپ، بچوں کے لیے روٹی ایک کے بجائے آدھی کھائیں، مگر ان کو تعلیمی وسائل ضرور فراہم کریں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی ایجوکیشن کی گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ واضح ہے؟ پہلے لائبریریوں میں جاتے تھے، اب سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ آئی پیڈ پر مطالعہ کر سکتے ہیں، ریڈنگ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بہت سے راجا اور مہاراجا اور نوابین اپنی لائبریری کے دروازے آج بھی نہیں کھولتے ریسرچرز کے لیے، تو نہ کھولیں۔ وہ کتاب خانے جو بند رہتے ہیں دیمک کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے، ماڈرن ٹیکنالوجی نے سب خزانے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ بدقسمت ہیں وہ جو کتب خانوں میں تالے ڈالتے ہیں، خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا انہیں۔ کتب خانوں میں تالے، کتب خانوں میں تالے، کتب خانوں میں تالے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو میں تو آئی پیڈ کی بات کر رہا تھا صرف، کہ آئی پیڈ پر میں بھی مانوس ہو گیا ہوں اس سے۔ تو یوٹیوب پر دعا اور تعویذ بتانے کا ایک سلسلہ ہے۔ آیتیں، اسم، یہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، اور اس قدر کانفیڈنس کے ساتھ، اور خود جو بتا رہا ہے وہ آیت غلط پڑھ رہا ہے۔ ہاں، حیرت تب ہوئی، اب میں نام نہیں لوں گا ممبر پر، ادھر ہی سے نہیں ادھر سے بھی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت، مشہور مطلب آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، مشہور شخصیت، لوگوں پہ ایک طاری ہے ان کا رعب، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت شریعت اور دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور ان کی میں نے خود اگر نہ سنی ہوتی تو یہ درد دل نہ کرتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت جو سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، یوٹیوب پہ لکھی ہوئی آ رہی آیت صحیح لکھی ہوئی ہے، اور اس کو وہ ایک بار نہیں دہرا رہے ہیں کہ کہا جائے کہ تلفظ جو ہے وہ زبان پھسل گئی، سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ نہیں، 2 بار 3 بار پڑھ کے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھیے، اور آیت غلط پڑھ رہا ہے۔
اب یہاں پہ کون سا نعرہ لگواؤں؟ جو جی چاہے لگا دیجیے. دیکھ رہے ہیں جہالت، پستی، گمرہی، ولالت واد سے بھی اور ضلالت زال سے بھی. اس سے نکلیے. مذہب مشکل سے نکلنے کے راستے کا نام ہے. یاد رہے گا یہ جملہ؟ پہلے کیا کہا تھا ہم نے؟ مذہب راستے کا نام ہے. لیکزیکلی، ڈکشنری میننگ، لغوی جذور، جو لغوی اصل ہے، اصطلاحی بات نہیں کر رہا ہوں. اصطلاح میں بھی اسی معنی سے استفادہ کیا گیا. مذہب مشکل سے نکلنے کے لیے راستے کا نام مذہب ہے، نہ کہ میں مشکل کو پیدا کرنے کا یا مشکل میں مبتلا رہنے کا. بات سے بات نکلتی چلی آئی یہاں تک. اب اتنا درد دل آج کافی ہے. اگر آپ میں حوصلہ رہے گا تو کل بھی آئیے گا سننے کے لیے کچھ اور درد. حوصلہ رہنا چاہیے. اب میں وہ جملہ سنا کہ امام کے پاس جب وہ شخص آیا اور امام سے بہت سے سوالات کیے، حارث ہمدانی، تو امام نے فرمایا ایک سوال پر، اے حارث، خدا کی قسم اس دنیا سے کوئی مومن اور کوئی منافق نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. مرنے سے پہلے ہر گزرنے والا دنیا سے، چاہے مومن ہو یا منافق، وہ روح مبارک علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے. کافروں کو وحشت ہو تو ہو موت سے، مومن کو تو شوق ہونا چاہیے کہ موت آئے تو میں مولا کی زیارت کروں. اب اس چھوٹے سے اس فقرے، اس روایت کے اتنے ہی سے حصے پہ اگر علمی بحث کی جائے تو کتنی شقیں پیدا ہوں گی. کیسے ہوں ایک وقت میں کتنے مومنین مرتے ہیں، دنیا سے گزرتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ علی سب کی بالین پہ موجود ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ سب کی زیارت ہو، سب کو زیارت کا شرف نصیب ہو؟ مولا نے خود اعلان فرمایا. اب یہاں پورا فلسفہ اور پوری حکمت اور ابن سینا اور ملا صدرہ سب آ جاتے ہیں. اتنے سے فقرے کی تشریح کے لیے یہ ممکن کیسے ہے کہ ہر مرنے والے کے سامنے علی موجود ہوں؟ بس جینے کا حوصلہ رکھنا یہ سمجھ کے کہ وہ علی جو مرنے سے پہلے ضرور آئیں گے. اگر ہم جیتے جی کسی مشکل میں مبتلا ہوں اور علی کو پکاریں تو کیا نہ آئیں گے؟ جینے کا حوصلہ لے کے جاؤ. کسی اور کی امامت کے قائل نہیں ہو، علی کی امامت کے قائل ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جیو، جینے کا حوصلہ پیدا کرو، دنیا کو تسخیر کرو اور اپنی ٹھوکروں میں رکھو اور دنیا سے محبت نہ کرو. دنیا سے نفرت کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے ایک عاشق اہل بیت کے لیے. یہ دنیا کیا اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں جس نے اہل بیت کی قدر نہ کی؟ اللہ. یہ دنیا جس نے محمد رسول اللہ کی قدر نہ کی، یہ دنیا جس نے علی ابن ابی طالب جیسے امام کی قدر شناسی نہ کی، یہ زمین مگر محبت کرنے کے قابل ہے جس زمین پر حسین کا لاشا پامال ہو گیا. زمینوں سے محبت نہ کرو، زر اور زمین سے محبت نہ کرو، دنیا سے محبت نہ کرو. تسخیر کرو، غلام بنا کے رکھو، دنیا کو اپنی کنیز بنا کے رکھو، دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھو، دنیا کو زنجیر بکف اپنے سامنے رکھو. یہ دنیا
جہاں زینب کے ہاتھوں میں رسل پڑا۔ یہ دنیا اس لائق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں؟ ہمت ہو جوانوں، تو دنیا کو تسخیر کرو، دنیا کو کے ہاتھوں میں زنجیر بکف دنیا کو اپنے ساتھ رکھو، تاکہ جہاں چاہو دنیا کو لے جاؤ، اور معصوموں کے ساتھ جو اس دنیا نے بے ادبی کی ہے اس کی سزا تو دیتے رہو اسے۔ اجرکم علی اللہ۔ بہت سے مطالب گزارش کرنا چاہتا تھا مگر رہ گئے۔ جس آیت کی تلاوت کی تھی اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا۔ کل سے جو مضمون مسلسل چاہتا تھا کہ جاری رہے وہ کچھ آگے بڑھا، لیکن بہرحال وہ مضمون باقی ہے۔ لیکن بس آج کی گفتگو یہیں تک۔ جانے والے کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کا شوہر تھا، کوئی کسی کا باپ تھا۔ 4 جوان قوم کے اٹھ گئے ایک ساتھ، مگر ہم ان جوانوں پر روئیں، ہم ان کا پرسہ دیں، یا آقا حسین کو عباس کا پرسہ؟ آقا حسین کو ہم علی اکبر کا پرسہ دیں، آقا حسین کو ہم قاسم کا پرسہ دیں، آقا حسین کو ہم علی اصغر کا پرسہ دیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کیا قیامت خیز مناظر ہیں مصائب کے کربلا کے مرقع میں۔ ایک کربلا تمام انسانوں کے غموں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک کربلا، ایک کربلا۔ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کربلا کیا ہے۔ مسلسل کربلا بیان ہو رہی ہے مگر ابھی بیان نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ تمام ہو گئی کربلا، مسلسل کربلا بیان ہو رہی ہے۔ بہت سے حضرات ہیں وہ بے معرفتی ہے، بے معرفتی ہے اور محض بے معرفتی، جو آقا حسین کے غم میں، اہل بیت کے غم میں اشکبار نہیں ہوتے اور ان کی مصیبتوں کے تذکروں کو روکنا چاہتے ہیں یا اس میں شرکت نہیں کرتے، محض بے معرفتی ہے۔ میں بس اس سے زیادہ کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، محض بے معرفتی ہے۔ ورنہ حسین کتنی حسین ہے وہ، کتنی حسین ہے وہ حدیث رسول اللہ کی، کتنی حسین ہے، کس قدر حسین ہے، اور کتنا اس حسین جملے میں کتنا عظیم مفہوم ہے کہ حسینی کے لفظ سے شروع ہوتی ہے وہ حدیث اور حسینی کے لفظ پہ ختم ہوتی ہے۔ حسین کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، حسین کے لفظ پہ ختم ہوتی ہے۔ حسین منی وانا من حسین۔ درمیان میں نبوت کا ذکر ہے، پہلے امامت ہے، آخر میں امامت ہے۔ کتنی حدیث، کیسی حسین، کیسی حسین۔ حسین منی وانا من حسین۔ روئے زمین پر کوئی مسلمان اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ حسین منی وانا من حسین۔ کیا عشق تھا پیغمبر کو حسین سے، وہ اس جملے سے بھی ظاہر ہے۔ پہلے حسین کا نام، آخر میں حسین کا نام۔ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہ حدیث امام حسین روز عاشوراء اپنے سامنے دشمنوں کو یاد دلا رہے تھے۔ تم میں کوئی ہے اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھ لو، کیا رسول نے نہیں کہا ہے حسین منی وانا من حسین؟ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا رسول اللہ نے نہیں کہا ہے کہ حسن و حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ پھر بعض اصحاب کا نام لیا، کہا جاؤ پوچھ لو، ابھی زندہ ہیں وہ لوگ جو بتا سکتے ہیں کہ یہ رسول کی حدیث ہے۔ آج بھی میں عرض کر رہا ہوں، کرۂ عرض پر کوئی مسلمان محدث ایسا نہیں ہے جو ان حدیثوں کا انکار کرے۔ پھر آقا حسین کے غم میں شرکت سے کیوں گریزاں ہیں، کیوں گریزاں ہیں، اور وہ بھی کیسا غم۔ اللہ اکبر۔ بس گفتگو تمام، معال مجلس حاصل ہو گیا۔ آپ حضرات کی آوازیں بھی بلند ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ بس آج ایک جملہ عرض کروں، کیا قیامت خیز منظر ہے۔ اب
یہ واقعاً ایک ایسے بزرگ کی روایت ہے. اس سے پہلے بھی لکھنؤ میں اور مختلف جگہوں پر میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ مشہور اب ہو گیا ہے جملہ آیت اللہ العظمیٰ آقائے وحید خراسانی کا، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک ذکر ایسا ہے جس کے پڑھنے سے اگر انسان چاہے تو واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. تو جو اہل ہمت ایسے ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، وہ ایک منظر بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب کوئی عظیم شخصیت اٹھ جاتی ہے تو اب بھی یہ تہذیب ہے کہ ملک اپنے پرچم سرنگوں کر دیتے ہیں، جھنڈے نیچے کر لیتے ہیں. کیسا عظیم تھا وہ غم، کیسا عظیم تھا وہ سپہ سالار، کیسا عظیم تھا وہ بھائی جس کے غم میں حسین نے اپنے پرچم کو خود سرنگوں کی. آپ نے اٹھایا ہوگا لاشا. یہ 4 جوان دنیا سے گزر گئے، آپ نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، توذق و احتشام کے ساتھ غم بھی منا رہے ہیں، اور ان کے لاشیں اٹھائے، جنازے اٹھائے، غسل کفن سب کچھ اپنے ہاتھوں سے. کوئی حوصلہ رہ تو نہیں گیا نا، کوئی تمنا ایسی تو نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو آپ نے. لیکن ہائے حسین، دونوں لاشوں کا اٹھانا بھی آقا کی مصیبت ہے جو لاشیں اٹھا سکے، اور جو لاشیں نہیں اٹھائے ان کا نہ اٹھانا بھی بڑی مصیبت، جس میں سے ایک عظیم لاشا وہ ہے جو آقا کے سپہ سالار اور وفادار بھائی کا لاشا ہے. آقا حسین جب سرہانے پہنچے ہیں، جو وصیتیں کی ہیں اس میں سے ایک خاص وصیت حضرت عباس کی یہ تھی، آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا لاشا یہی چھوڑ دیجیے گا. اس پر بڑی توجیہیں ہوتی ہیں، بڑی توجیہیں ہوتی ہیں. اب امامہ سر پہ باہر ہو رہا ہے، ایک روایت عرض کرنے سے پہلے امامہ اتار لوں، اس لیے کہ یہ مصیبت ایسی ہے. عرض کروں مصیبت کیسی. چند لاشیں ایسے ہیں جو کربلا میں دشمنوں نے ایسی بے ادبی کی کہ انہیں شہادت کے بعد تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا. ان لاشوں میں سے ایک لاشا عباس کا بھی ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. جیتے جی تو دونوں شان قلم ہوئے تھے، لیکن شہادت کے بعد عباس کے لاشے کے ٹکڑے کیے گئے. اور اس لیے جو اصل قبر مبارک عباس ہے وہ چھوٹی سی قبر ہے، تعویذ قبر بھی بہت مختصر نظر آتا ہے. واہ عباسا، واہ حسینا، واہ علیہ، واہ محمد. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار ہماری ماؤں کو مثالی مائیں، ہمارے بزرگوں کو مثالی بزرگ بنا دے. پروردگار قوم کا ہر بچہ مثالی نظر آئے دنیا میں. پروردگار ہمیں دنیا کو تسخیر کرنے کی قوت عطا فرما. پروردگار ہم سے ہماری کوئی خدمت قبول فرما. پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومین محمد حسن ابن ضیاء الحسن، عامر رضا ابن ناصر رضا، مرحوم شبی حیدر ابن رئیس حیدر، مرحوم انیس خان ابن اعجاز خان کی روحوں کو، اور تمام مومنین و مومنات و شہداء راہ خدا اور محبان و موالیان اہل بیت کی روحوں کو ایصال فرما.